نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ روزہ کے بارے میں ویسے ہی بڑی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کہ جس نے ایک روزہ بھی اللہ کے واسطے رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جسے صحیح ابن حبان میں نقل کیا گیا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ان لوگوں کے جوتوں وغیرہ کی آواز کو سنتا ہے جب وہ اس سے کفن دفن کر کے لوٹتے ہیں۔ بس اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس ہوتی ہے، روزہ اس کے دائنی جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب ہوتی ہے، اور جو بھلے کام اس نے کیے، صدقہ، صلہ رحمی، بھلائی کے کام، لوگوں کے ساتھ احسان، یہ سب اس کے پیر کے پاس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کے سر کی جانب سے آیا جاتا ہے، یعنی آنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو نماز کہتی ہے میرے پاس سے آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر اس کے دائیں طرف آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ میرے پاس سے آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میرے پاس سے آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر اس کے پیر سے آیا جاتا ہے، پیر کے پاس سے، تو بھلائی کے جو کام ہیں، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ایسے تو نفلی روزہ کی بھی بہت فضیلت ہے۔ انہی میں ایک روزہ عرفہ کے دن کا بھی روزہ ہے، یعنی قربانی کے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اس کی وجہ سے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس روزے کو رکھنے کی کوشش کی جائے، پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہو یا نہ نصیب ہو۔ تو جو لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو اس روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے عرفہ کے دن دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا تو عبادت کا مقص ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹ سکتی سوائے دعا کے۔ اس کے 2 مطلب بتائے گئے، ایک تو یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دوسرا مطلب یہ بتایا گیا کہ نہیں، دعا بھی تقدیر کو نہیں بدلے گی، لیکن اگر کسی چیز میں پاور ہوتی کہ وہ تقدیر کو بدل سکتی تو وہ دعا ہوتی۔ بہرحال اس دن میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور سے اپنے ملک کے حالات، پوری دنیا کے حالات کے لیے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے مالا مال فرمائے، اور ہر قسم کی برائی و پریشانی اور شرمندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔